اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لفاطمة 9 اسماء عند اللہ تبارک و تعالی صلوات مومنین کرام، بڑی معتبر حدیث مبارک ہے جسے موضوع کلام بنایا ہے ہمارے شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اور ہمارے دوسرے محدثین نے، مشایخ ثلاثہ حدیث نے اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے۔ چھٹے امام سے یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں۔ 9 نام اللہ نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے رکھے ہیں۔ مومنین بعض انبیاء کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کفیل تھے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے، ایک دن بیت المقدس میں جناب مریم کے پاس جب تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب مریم کے پاس اس محراب عبادت میں تازہ بے موسم پھل پڑے ہیں۔ جناب زکریا نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب کی طرف سے آئے۔ 100 سال عمر مبارک ہو چکی تھی حضرت زکریا کی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ جب یہ دیکھا نا کہ جناب مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں تو دل میں امید کی کرن جاگی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی، پروردگار اگر مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کو مستجاب کیا اور رب کی طرف سے یہ پیغام آ گیا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی رب کریم نے یہ خبر بھی دے دی کہ آپ کے بیٹے سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی بشر کائنات میں نہیں آیا ہے۔ تو یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا۔
مومنین پنج تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ ہماری احادیث میں تو ہے ہی ہے، فرائض السمتین یہ حدیث کی کتاب ہے ہمارے برادران کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جب روح داخل کی اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے تو ایک سوال کیا، یا رب حل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ ارشاد رب العزت ہوا، آدم تجھ سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ میرا اللہ کس سے خلق کیا؟ فرمایا نور عظمت سے خلق کیا۔ میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف کروا سکتا ہے؟ ارشاد ہوا آدم ان کا تعارف یہ ہے کہ لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء، اگر میں ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ عرش ہوتا نہ کرسی نہ لوح نہ قلم۔ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، آدم میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنانا ہو۔ میں کسی کی دعا کو مستجاب کروں گا تو ان کے وسیلے سے، کسی کی حاجت پوری ہوگی تو انہی کے صدقے میں۔ اور یہ جملہ حدیث قدسی کا علیت و بعزتی و جلالی، آدم یاد رکھنا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ ہی نہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ میرا اللہ ان ہستیوں کی زیارت تو کروا دے۔ حکم ہوا آدم جانب عرش نگاہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے جو جانب عرش دیکھا، رَأَ خَمْسَةَ أَنْوَارٍ رُكَّعًا وَسُجَّدًا، 5 نور دیکھے جو رکوع و سجود میں مشغول تھے، 5 نور دیکھے جو اللہ کی بندگی میں مصروف تھے۔ عرض کی پروردگار ان ہستیوں کے نام بتا دے۔ ارشاد و آدم میں نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے ان کے نام رکھے، میں نے اپنے ناموں سے ان کے نام بنائے۔ انا المحمود وہذا محمد، انا الاعلی وہذا علی، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، انا قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ میں نے ان ہستیوں کے نام رکھے ہیں۔ تو 5 تن پاک کے نام ان کی دنیا میں آنے کے بعد نہیں رکھے گئے، اللہ نے جب سے ان کے انوار کو خلق کیا اسی وقت سے خداوند عالم نے ان کے نام بھی رکھ دیے۔ دیکھیے دوستو، ہمارا کسی کا نام رکھنا اور ہے، اور اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ اور بات ہے۔ البتہ شریعت میں یہ بھی بڑا ایک اہم چیپٹر ہے، تسمیہ، نام گزاری، نام رکھنا، چونکہ رسول اللہ نے اولاد کے حقوق میں سے جو بنیادی اور ابتدائی جو حقوق ہیں 3 حق، ان میں سے ایک حق رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے اولاد کا اچھا نام رکھنا۔ من حق الولد علی الوالد، اولاد کے جو حقوق ماں باپ کی گردن پر ہیں ان میں سے ایک ہے ان یحسن اسمہ، اولاد کا نام اچھا رکھا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اچھے نام رکھو اولاد کے، اس لیے کہ ان ناموں سے پکارا جائے گا۔ اور شارع کا حکم یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے بچے کا نام رکھ دیا جائے، بچہ ماں کے شکم میں ہو تو نام تجویز کر دیا جائے، اور 2 نام رکھ دیے جائیں، محمد اور فاطمہ۔
بچہ بیٹا ہو تو پھر اس کو کم از کم 1 ہفتے تک محمد پکارو، اور بیٹی ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک فاطمہ پکارو، تاکہ نام کی برکت سے مولود ببرکت ہو جائے۔ پاک بیوی کی عظمت پہ بلند صلوات۔ حتیٰ جو بچے سقط ہو جاتے ہیں، حدیث موجود ہے، قیامت کا جب دن آئے گا، اگر اس بچے کا نام نہیں رکھا گیا تو قیامت کے دن وہ باپ سے شکایت کرے گا کہ تو نے میرا نام کیوں نہیں رکھا، جبکہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں یہ بات ہے۔ نبی کریم نے اپنے بیٹوں کی ولادت سے پہلے نام تجویز فرما دیے تھے۔ جناب محسن علیہ السلام جن کو شہید کر دیا گیا، یہ محسن نام رسول اللہ نے اس بیٹے کی ولادت سے پہلے تجویز فرمایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ، یہ حق ہے اولاد کا، اور اس میں بھی تدبر کی ضرورت ہے اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اچھے نام اولاد کو دیں تاکہ ان ناموں سے اولاد کو پکارا جائے، اور یہ علم نفسیات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور شرعی حوالے سے بھی ثابت ہے۔ نام کے صاحب نام پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ اچھا نام دینا، اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جب بچے کا نام رکھتے ہیں تو ہم چونکہ علم غیب تو جانتے نہیں ہیں، ہم جب نام رکھتے ہیں تو نام اور صاحب نام میں کوئی مطابقت، مناسبت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ عالم الغیب ذات ہے، وہ مناسبت کو پہلے دیکھتا ہے پھر کسی کا نام رکھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ شخصیت نام کی ضد ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ شخصیت نام کی، نام تو کسی کا فاضل رکھ دے بیچارہ، وہ ان پڑھ نکلا، وہ جانتا بھی کچھ نہیں۔ نام کسی کا آپ نے جواد رکھ دیا، سخی رکھ دیا، وہ انتہائی کنجوس نکلا۔ آپ نام ہمارے معاشرے میں آپ کسی کا عباس رکھ دیں، وہ انتہائی بزدل نکلے۔ ہمارے معاشرے میں ایک نام ہوتا ہے فلک شیر، یعنی آسمانوں کا شیر، ہاں جی، وہ بیچارہ لال بیگ سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ ضد ہوگی نا نام کی۔ جیسے ماں باپ نے نام میرا اخلاق رکھ دے، نکلا بد اخلاق۔ تو چونکہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ اس نام کے برخلاف ہوتی ہے۔ لیکن خداوند عالم چونکہ علم غیب، عالم الغیب ذات ہے، وہ جب نام میں مناسبت، مطابقت کو دیکھتا ہے پھر نام رکھتا ہے۔ کسی کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھ دیتا ہے۔ کسی ذات میں کائنات کی ساری بلندیاں سمٹی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھ دیتا ہے۔ کسی ہستی میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے، اور کسی میں پندار، گفتار، کردار کا حسن یکجا دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے۔ صلوات تو پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ یہ خمسہ مجالس کے تیسری مجلس ہے، میں نے کوئی زحمت نہیں دی آپ کو۔ خطیب کے ساتھ بولنا نہ تقوی کے خلاف ہے اور نہ شرعی حوالے سے کوئی ممانعت ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ کے اسٹیٹس کے خلاف ہو، تو جہاں 2 پڑھ لیے میں 2 اور بھی پڑھ لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اگر بندہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اگر آپ شخصیت اپنی کے خلاف سمجھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، ایک صلوات سارے حضرات۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے اولاد کا، اچھے نام رکھو، اور سرکار کی سیرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب صدر اسلام میں کافر مشرک مسلمان ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم
ان 9 مسلموں کے نام بھی پوچھتے تھے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر نام مشرکانہ ہوتے تو ان ناموں کو تبدیل کر دیتے، یا حتیٰ اگر غلط معنی والے نام بھی ہوتے تو ان ناموں کو بھی تبدیل کر دیتے۔ اور سرکار کی سیرت میں یہ ہے، بہت سارے نام نبی کریم نے تبدیل کیے ہیں۔ ایک شخص آیا سرکار کے پاس، کلمہ پڑھ لیا، آقا نے پوچھا نام، کہنے لگا بغیض، بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، خشمگین۔ سرکار نے فرمایا آج کے بعد تو بغیض نہیں ہے، تو حبیب ہے، نام تبدیل کر دی۔ ایک بندہ ہے، سرکار نے پوچھا تمہارا نام؟ حزن۔ حزن کہتے ہیں سخت کو، دشوار کو، مشکل کو، جو مشکل راستے ہیں ان کے لیے حزن استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد تو حزن نہیں، تو سہل ہے، تبدیل کر دیا۔ غلط معنی والے نام تبدیل کر دیے۔ ایک آیا نام پوچھا، کہتا ہے عبد العزیٰ۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تو عبد العزیٰ نہیں، آج کے بعد تو عبد الرحمن ہے۔ ایک آیا مسلمان ہوا، غاوی۔ اچھا، یہ غاوی بن عبد العزیٰ، یہ غاوی جو تھا، یہ اس کے اسلام لانے کے بھی داستان بڑی عجیب ہے۔ یہ ایک بت کا خدمت گزار تھا، ایک بت کی رکھوالی اور جو خدمت ہوتی ہے وہ کرتا تھا۔ ایک دن ہے تو کیا دیکھتا ہے، کتا پیشاب کر رہا ہے اس بت پر۔ یہ دیکھ کے ماجرا بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور بت سے کہتا ہے کہ ایک کتا تجھ پر پیشاب کر رہا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو ہماری مشکلیں کیسے حل کرے گا؟ اس نے تو اس نے وہ کلاڑا پکڑا اور اس کو توڑ ڈالا، کہنے لگا تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سرکار کی خدمت میں آ گیا۔ نبی کریم نے نام پوچھا تو کہتا ہے غاوی، سرکش، باغی۔ رسول اللہ نے فرمایا تو غاوی نہیں ہے، آج کے بعد تو راشد ہے، رشد، ہدایت کے راستے پر آ گیا۔ ایک عورت آئی، نام پوچھا آسیہ، عین کے ساتھ، عین صاد، آسیہ، عصیان گر، گناہ گار، معصیت کرنے والی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تو جمیل ہے، آسیہ نہیں ہے، جمیل ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ ایک عبد العزیٰ اور آیا، اس کا نام نبی کریم نے عبد رب ہی رکھ دی، عبد رب۔ پانچویں امام سے حدیث ہے، حتیٰ بعض شہروں کے نام جو غلط ہوتے تھے وہ نام بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ حق ہے اولاد کا ولادت سے پہلے نام رکھ دیا جائے، اللہ کی عبودیت والے نام، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے جو گھرانے کے نام ہیں، اللہ جانتا ہے ان ناموں سے خوبصورت ترین نام کائنات میں نہیں، یعنی ان کے حسن و جمال کی اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جو رب العزت کی محبوب ترین ہستیاں تھیں، جب رب نے ان کے یہ نام رکھے تو یہ کتنے خوبصورت نام ہیں۔ اور ایک شخص نے چھٹے امام سے یہ پوچھا بھی، سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، ہم اپنی اولاد کا نام آپ اہل بیت کے ناموں پر رکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا میں، ہم اپنی اولاد کا نام آپ کی محبت میں آپ کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، تو یہ عمل کیا ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ امام کا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا محبت ہی تو اصل دین ہے، محبت میں نام رکھتے ہو نا تو یہ محبت ہی اصل دین۔ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، اللہ جس کو 3 بیٹے عطا کرے وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا
بِاسْمِي فقد جفانی۔ اللہ جسے 3 بیٹے عطا کرے اور کسی ایک کا نام بھی میرے نام پر محمد نہ رکھے، اس نے میرے حق میں جفا کی۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہا، اتنا محبوب نام ہے پیغمبر اور اہل پیغمبر کے گھرانے میں، اور اتنی تاکید کی گئی اس نام کی۔ ہاں جی، بیٹی کا نام فاطمہ۔ آج کل ہم نا یہ حق بھی اولاد کو دینے کو تیار نہیں۔ میں نے بعض مومنین کے گھرانے میں ایسے عجیب و غریب نام سنے، یقین فرمائی انسان حیران ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ نام کے حوالے سے بھی نا معنی پوچھ لیتے ہیں یا کبھی نام رکھنے کا بھی کہہ دیتے ہیں، تو 1-2 نام میری زندگی میں ایسے آئے کہ میں نے تو ہر لغت کھنگال ڈالی، مجھے وہ کسی بھی لغت میں نام ہی نہیں۔ چکر آج کل کیا ہے جی، انفرادیت ہونی چاہیے نام میں، منفرد نام ہو۔ ان بیچاروں کا بس نہیں چلتا، ورنہ کوئی ایسا نام ڈھونڈ کے لائیں جو کائنات میں ہو ہی نہیں پہلے، ان کی خواہش یہ ہوتی۔ بعض نام جو تاریخ میں نا یہودیوں کے نام تھے، میں نے وہ دیکھے ہیں گھروں میں، عجیب۔ آپ نام کے اچھا، وہ آیت اللہ قراتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا نام علی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے جو بھائی کا بیٹا علی ہے پہلے ہمارے گھر میں، وہ بہن کا بیٹا بھی علی ہے۔ بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے کو تیار نہیں، وہ بھائی کی بیٹی بھی فاطمہ ہے، وہ فلاں کی بیٹی بھی فاطمہ ہے، تو یہ نام ہمارے خاندان میں ہے۔ قراتی فرماتے تھے کہ دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں وہ تو تم چاہتے ہو میرے گھر میں بھی ہو، بھائی کے گھر میں ہے میرے گھر میں بھی ہو، وہ بہن نے لے لی وہ میرے گھر میں بھی ہو، وہ فلاں ان کے پاس ہے وہ میرے گھر میں بھی ہو۔ اس میں تو تم بڑی ریس کرتے ہو کہ ان کے گھر میں یہ چیز نہیں آئی، ہمارے گھر میں بھی آنی چاہیے۔ تمہارا دل نہیں کرتا بھائی کا بیٹا علی ہے میرے گھر میں بھی علی ہو۔ میرا حیدری محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہن کی فاطمہ ہے میرے گھر میں بھی فاطمہ۔ دوستو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ ایک خاندان میں نام کے تکرار سے گھبراتے ہیں کہ منفرد نام ہو۔ آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا فرمائے تھے، مولا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور جتنی بیٹیاں عطا فرمائی تھیں آقا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ اکبر، یہ اوسط، یہ اصغر، یہ تو امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹے کا نام علی ہے۔ اور اسی طرح یہ کبریٰ، یہ صغریٰ، یہ سکینہ، یہ بھی امتیاز کے لیے تھا، ورنہ آقا نے ہر بیٹی کا نام مبارک فاطمہ رکھا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ ہے، فاطمہ وسطیٰ ہے، فاطمہ صغریٰ ہے، اور فاطمہ معصومہ ہے۔ 4 بیٹیوں کا نام، ایک ہی باپ کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ۔ ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ نبی کریم کے بعد مولا امیر المومنین کے بعد مولا حسن علیہ السلام کے بعد مولا حسین، اور چلتے آئے امام رضا علیہ السلام تک، ہر امام معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور یہ جو حدیث غدیر ہے، یہ جن طرق سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں ایک جو طریقہ ہے، ایک سلسلہ سند ہے، وہ فواتم کا سلسلہ سند، یعنی ایک سلسلہ اس حدیث غدیر کو جو ہم تک پہنچی وہ فواتم کے ذریعے سے پہنچی۔ فاطمہ کی جمع فواتم عربی میں،
فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، فاطمہ بنت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، فاطمہ بنت محمد باقر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ عظمت بی بی پہ بلند تر سلام۔ یہ بہت محبوب ہے نام۔ سکونی امام صادق علیہ السلام کے صحابی، چند دن امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، چند دنوں کے بعد آئے، سلام کیا۔ آقا نے فرمایا سکونی اتنے دن غیر حاضر تھے، خیریت تھی، کدھر تھے؟ عرض کرتے آقا مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، تو میں اس سلسلے میں گھر میں تھا، تو سرکار نے پوچھا کہ نام کیا رکھا بیٹی کا؟ عرض کی آقا میں نے نام مبارک فاطمہ رکھا۔ اللہ گواہ روایت کے لفظ ہیں، جب نام سنا نا امام نے اس نام کو دہرانا شروع کیا، فاطمہ، یوں نام لے رہے تھے، فاطمہ 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 فاطمہ، نام لیتے گئے اور سر جھکتا گیا۔ راوی کہتا ہے زمین کے قریب امام کا سر لگا۔ پھر مجھے فرمایا سکونی تم نے بہت مبارک نام رکھا، بہت اچھا نام رکھا، لیکن اب میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، جس کا نام تو نے فاطمہ رکھا ہے نہ زندگی میں اسے کبھی گالی دینا، جس کا نام فاطمہ رکھا ہے اسے کبھی تماچا نہیں مارنا، اسے کبھی تھپڑ نہیں مارنا، اس پر غضبناک نہیں، اس نام کا احترام کر۔ میں دوست عرض یہ کر رہا تھا کہ نام مولا حسین کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، مولا حسین علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، اختلافات اپنی جگہ، ہر بیٹے کا نام علی، یہ حدیث موجود ہے۔ واقع کربلا کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام اسیر کی حیثیت سے دربار یزید میں پیش ہوئے تو یزید نے تعارف پوچھا، اے قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یزید کہتا ہے میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ کہتا اچھا جو کربلا میں مارا گیا وہ بھی علی، تو بھی علی، طنز کیا، طنز، کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد۔ حدیث ہے جب یہ نام ابلیس سنتا ہے نا، علی، حسن، حسین، جی یہ نام، کاظم، جعفر، شیطان یہ نام سن کے اس طرح پانی ہو جاتا ہے جیسے نمک گھل کے پانی میں پانی بن جاتا ہے۔ بعض نام رکھنے حرام ہے، مشرکانہ نام، بعض نام رکھنے قبیح ہیں، لیکن یہ نام جو ہے نا یہ کائنات کے سب سے خوبصورت ترین نام۔ بات لمبی ہو گئی، 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے، لیکن 5 تن میں سے بھی جو خصوصیت جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، وہ 5 تن پاک میں سے باقی ہستیوں کو بھی حاصل نہیں۔ باقی جو 4 تن ہیں اللہ نے ان کا ایک ایک نام رکھا، لیکن بنت پیغمبر کے اللہ نے 9 نام رکھے، 9 نام۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ 9 کا عدد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا عدد ہے، اللہ نے 9 نام رکھے۔
پہلا نام مبارک فاطمہ. صلوات پڑھیے سارے آگے. اب یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس نام کی جو وجہ تسمیہ احادیث میں بیان ہوئی وہ ایک نہیں متعدد ہے. 8ویں امام سے حدیث ہے، 6ٹھے امام سے حدیث ہے، 5ویں امام سے حدیث ہے، خود رسول اللہ سے حدیث ہے، اور حتیٰ بعض احادیث جو منابع اہل سنت میں ہیں ابو ہریرہ سے بھی ایک حدیث ہے. نبی کریم سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ فاطمہ مادہ سے ہے، فاطمہ، اور فاطمہ کا معنی ہے جدا ہونا، کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا. اس میں پھر بحث ہے کہ یا فاطمہ لازم ہے یا متعدی ہے. لازم ہو تو کٹ جانا، جدا ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، اور فاطمہ متعدی ہو تو پھر جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا، اس معنی میں آتا. اور اتفاق سے احادیث میں اس نام کی جتنی بھی وجہیں بیان کی گئی ہیں ان سب کے اندر یہی معنی تقریباً موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی لخت جگر کا نام مبارک یہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لأنها فطمت ہیا وذریتها وشیعتها ومحبیها من النار. فرمایا یہ نام مبارک فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو، ان کی ذریت کو، ان کے شیعوں کو، ان کے محبوں کو جہنم سے علیحدہ کر دیا، جہنم سے بچا لیا، جہنم سے الگ کر دیا گیا. ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ پوچھا گیا نام مبارک فاطمہ کیوں؟ فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے لأن فاطمہ شیعتها من النار، میری بیٹی اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا لے. وفاطمہ عاداها عن حبها، اور اپنے دشمنوں کو اپنی محبت سے الگ کرے گی. جو سیدہ کے دشمن ہوں گے وہ کبھی سیدہ سے محبت کرنے والے وہ سیدہ کے دشمنوں سے محبت کریں گے. صلوات پڑھ دو محمد وعلی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عجیب معیار ہے محبت کا. میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے. بات ہوتی ہے نا برادران سے، ہم تو آپ سے بھی زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو آپ سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے. کیا مانتے ہیں اہل بیت کو یہ پتہ نہیں کیا مانتے. یقین کیجئے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں، آپ اگر شیعیان اہل بیت نہ ہوں، باقی دعوی محبت کرنے والے مسلمانوں کو خدا جانتے پتہ ہی کوئی نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے اور آل رسول کے غم کا دن کون سا ہے. شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں براتیں ہی براتیں ہیں. میں ذمہ داری سے اور بڑی دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، پوری کائنات میں چلے جاؤ، 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی ثانی تک کائنات میں ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ہوگا جو کوئی خوشی کا تہوار رکھے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ ایام فاطمی ہے. یہ تہذیب الحمدللہ آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے. ہماری شادی تو چلو ایک خوشی کی بڑی تقریب شمار ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی تقریب بھی ہو نا خوشی کی تو سب سے پہلے ہم وہ جنتری دیکھتے ہیں، ڈائری دیکھتے ہیں. اس تاریخ کو آل محمد کے گھرانے کا کوئی غم تو نہیں، ان ایام میں آل رسول کے گھرانے کے دکھ تو نہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا میں 13 جمادی الاول سے 3 جمادی ثانی تک
جہاں جہاں بھی شیعیان اہل بیت موجود ہیں، سیدہ طاہرہ کی سوگواری کی، عزاداری کی مجالس، محافل منعقد ہیں، پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ آپ بھی اسی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کے دشمنوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول زادی سے محبت ہے، رسول زادی کے دشمنوں کو بھی تم غلط نہیں کہتے، پیار کرتے۔ امام حسن سے محبت کا دعویٰ کرتے، امام حسن کے قاتلوں سے بھی تمہاری الفت ہے۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے، امام حسین کے قاتلوں پر بھی تم لعنت کو جائز نہیں سمجھتے، تو تمہاری محبت ہے کیا؟ یہ محبت نہیں ہے، منافقت ہے، منافقت۔ یقین فرمائیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، اور محبت اہل بیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا، آل رسول کے غم میں غم منانا۔ اور امام صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا، شیعتنا خلق من فضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہی وجہ ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں، جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ بھی غم زدہ پر محمد وآل محمد صلوات۔ توجہ ہوگی حضرات؟ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ آقا آپ کی جدہ کا نام مبارک فاطمہ کیوں ہے، امام نے جو وجہ بتائی نا ذرا وہ سنیے۔ فرمایا لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتہا، فرمایا جس بی بی کی حقیقی معرفت کنہ معرفت سے مخلوقات، لأن الخلق، علماء تشریف فرما ہے خلق اس میں جمع ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، تمام مخلوقات، الخلق کا معنی تمام مخلوقات، لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتہا، چھٹے امام نے فرمایا تمام مخلوقات جس بی بی کی کنہ معرفت سے عاجز ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ پاک بی بی کی عظمت میں بلند صلوات۔ جس کی کنہ معرفت کو کوئی نہ پا سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی حافظہ اللہ کا خطاب موجود ہے، انہوں نے فرمایا تھا اپنے خطاب میں کہ کوئی شیعہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم نے پہچان لیا سیدہ طاہرہ کو اور باقی لوگوں نے نہیں پہچانا، فرمایا کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ سیدہ طاہرہ کی جو معرفت حقیقی اس کے ہم عارف نہیں ہیں، کوئی نہ پہچان پایا سیدہ طاہرہ کی ذات، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا فرمایا اس لیے ہماری جدہ کا نام مبارک فاطمہ رکھا گیا۔ اگلی جو وجہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ ایک حدیث میں معصوم سے پوچھا کہ آپ کی جدہ کا نام مبارک فاطمہ کیوں؟ فرمایا لأنہا فطمت من الشر، جس بی بی کو ہر قسم کی برائی اور شر سے بچا لیا گیا ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں، جہاں محض خیر ہی خیر، جہاں محض خیر ہی خیر ہے، جہاں شر کا تصور تک نہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک اور جس کی وجہ تسمیہ، جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، کافی شریف میں حدیث موجود ہے، رب نے جبرائیل کو بھیجا، میرا محبوب جبرائیل میرے محبوب کی زبان پر جا کر اس بیٹی کا نام فاطمہ جاری کرو، نام مبارک فاطمہ رکھا گیا۔ اب رب کریم کی طرف سے ڈائریکٹ خطاب ہے اپنی
کنیز خاص سیدہ طاہرہ کو اللہ نے فرمایا انی فتنتک بالعلم، اے میری کنیز خاص فاطمہ، میں نے علم کے ذریعے سے تمہیں جہالت سے دور کر دیا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ لأن اللہ ملأ قلبہا و جوارحہا علما و یقینا، اللہ نے علم اور یقین سے میری بیٹی کے اعضاء و جوارح کو پر فرما دی۔ کائنات کی سب سے بڑی عالمہ جسے علم بھرایا گیا ہو، علم بھرایا گیا ہو۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب موجود ہے، ان کا بڑے خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان بتمام معنی، ایک انسان کامل، ایک انسان اکمل اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ وجود مبارکہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ۔ بی بی کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ معصومین تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ سب مرد ہیں مستور، اور ان کا خطاب موجود ہے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ سن لینا جا کے آن دی ریکارڈ بات۔ وہ فرماتے ہیں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کائنات میں یہ واحد موجود ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے جو خصوصیات تھے وہ ایک بی بی میں پائے جاتے ہیں، اور اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس سیدہ پر اللہ فخر و مباحت کرتا ہے ملائکہ پر، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب معاملہ پیش آیا ہے قرآن میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے کہا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا جب اللہ کے حضور مصلی عبادت پر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتی ہیں، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے اے ملائکہ انظروا الی امتی، اس میری کنیز خاص فاطمہ کو دیکھو جو میرے سامنے کھڑی ہے، اور میرے خوف سے جس کے بند بند کانپ رہے ہیں۔ اللہ جس سیدہ طاہرہ کے ذریعے سے ملائکہ پر فخر و مباحات کرے، میری اس کنیز خاص کی عبادت کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور علم، امام خمینی اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ میں دنیا میں نظریات مختلف ہیں، آراء مختلف ہیں کہ سیدہ طاہرہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ کوئی جناب سیدہ طاہرہ کی عصمت و طہارت کو سب سے بڑی فضیلت سمجھتا ہے، علم و دانش کو بڑی فضیلت سمجھتا ہے، کوئی پاک کے مباہلہ میں شرکت کو بڑی فضیلت سمجھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی سب سے بڑی فضیلت، خصوصیت اور امتیاز کیا ہے، فرماتے ہیں وہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کافی شریف کی جو روایت ہے، عرض کیا نا ایک روایت ہے کہ 75 دن میں بھی زندہ رہی ہے کہ 95 دن، کافی شریف میں 75 دن والی روایت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ سب سے بڑی فضیلت سیدہ طاہرہ کی وہ کیا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان 75 دنوں میں سیدہ طاہرہ کی شہادت تک جبرائیل کا ہر روز سیدہ طاہرہ کی خدمت میں آنا، جبرائیل کا بی بی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جبرائیل کا بی بی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تسلیاں دینا، تشفی کرنا، ڈھارس بندھانا۔ وہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جبرائیل عام لوگوں کے لیے آتا ہے،
جبرائیل تو ہر نبی کے لیے بھی نہیں آیا ہے، انبیاء میں سے بھی جو درجہ اول کے انبیاء ہیں، جو اولو العزم انبیاء ہیں، جبرائیل علیہ السلام تو ان کے پاس آتا ہے۔ جبرائیل جن کے پاس آتا ہے وہ روح الامین ہے جبرائیل میں، اور جس کے پاس جبرائیل آتا ہے ایک خاص ان کے درمیان ایک مناسبت چاہیے، ہر نبی کے پاس بھی جبرائیل نہیں آتا ہے، اور انبیاء کے پاس بھی جو آتا ہے، یہ بڑی بات اہم انہوں نے فرمائی، انبیاء کے پاس بھی جبرائیل جب آتے تھے تو کسی نبی کے بارے میں، حتیٰ ہمارے رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ ہر روز آتے تھے جبرائیل رسول اللہ کے پاس۔ مراودہ کا لفظ ہے، مراودہ یعنی تسلسل کے ساتھ ان 75 دنوں میں جبرائیل علیہ السلام کا سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ وہ شرف ہے جو کسی امام کو بھی حاصل نہیں ہوا اور باقی انبیاء میں سے کسی نبی کو بھی حاصل کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ اور جہاں تسلی دیتے تھے جبرائیل، جہاں ڈھار سے بندھاتے تھے جبرائیل، وہاں پر اللہ کے حکم سے سیدہ طاہرہ پر کیا حالات گزرنے والے ہیں، سیدہ طاہرہ کی اولاد پر کیا حالات گزرنے والے ہیں، سیدہ طاہرہ کے شیعوں پر کیا حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، سیدہ طاہرہ کے محبوں سے کیا ہونے والا ہے، بی بی پاک کے دشمن کون کون، سیدہ طاہرہ کے شیعہ اور محب کون کون، اور پھر اس میں وہ جبرائیل جو لاتے تھے خبریں، وہ ساری خبریں جناب سیدہ امیر المومنین کے سامنے بیان کرتی تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام انہیں رشتہ تحریر میں لاتے تھے، اور وہ سارا علم جو جبرائیل کے ذریعے سے سیدہ طاہرہ تک اور سیدہ طاہرہ کے ذریعے ائمہ اہل بیت تک پہنچا، وہی مصحف فاطمہ کہلایا، وہ مصحف فاطمہ۔ اور امام پاک کی حدیث ہے، اس قرآن کے 3 برابر وہ کتاب ہے جو ائمہ کے پاس ہے قرآن سے علاوہ، اور اس میں علوم ہے، حتیٰ اس میں ایک خراش اگر کسی نے کسی کو لگائی اس کی دیت کیا ہے، اس میں یہ بھی درج ہے۔ ائمہ اہل بیت پر کیا گزرنے والے ہیں حالات، شیعیان سیدہ پر کیا گزرنے والے ہیں حالات۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وصیت نامہ موجود ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے، وہ فرماتے ہیں مفتخرین، فرماتے ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے آقا علی بن الحسین زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ مصحف فاطمی بھی ہمارا ہے، مصحف فاطمی بھی ہمارا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات کو۔ سیدہ طاہرہ کی شان میں ہر بات ہی نرالی، ہر بات ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ جو انہوں نے جملہ نقطہ اٹھایا نا، خدا کی قسم مجھے بہت ہی لطف آیا اس جملے کا، آپ مومنین کتنا لطف لیں گے۔ امام خمینی نے فرمایا، وہ جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی کہ تمام مخلوقات جس کی کن حقیقت کو درک نہ کر سکیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ امام خمینی نے بھی فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے بھی سیدہ طاہرہ کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، سیدہ کی شان کو بیان کیا ہے، توجہ کیجئے گا، جتنے لوگوں نے بھی بی بی پاک کے فضائل کو ذکر کیا، ان کی عظمت کا تذکرہ کیا، سب لوگوں نے اپنی فکر کے مطابق بی بی کی تعریف اور عظمت کو بیان کیا ہے، سیدہ کے مقام کے مطابق نہیں۔ علماء، عرفاء، فقہاء، دانشور، جتنے لوگوں نے سیدہ طاہرہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ادراک کے مطابق کیا ہے، سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے،
اور جو ائمہ اہل بیت نے سیدہ طاہرہ کی توصیف کی ہے، خود اولاد سیدہ میں سے ائمہ اطہار نے جو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان کیے وہ کیا ہیں؟ فرمایا جو ائمہ اہل بیت نے بیان کیا ہے وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ خود حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کرو۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے جو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عظمت کو، ان کی شان کو بیان کیا، اور جو احادیث ائمہ اہل بیت سے ہم تک پہنچی، فرمایا وہ احادیث بھی، وہ جو تعریف کی گئی ہے نا، وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی۔ حضرت بی بی پہ بلندر صلوات۔ کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ۔ شیخ طوسی نے اپنے درود طوسی میں سیدہ طاہرہ کی ذات پر جو درود و سلام بھیجا ہے، اس میں ایک جملہ اللہم صلی وسلم علی المجہولۃ قدرہ، میرا اللہ درود و سلام بھیج اس بیوی پر جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہ پہچانا حسین کی ماں کو۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی ذات۔ پھر کہتا ہوں 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار پہلو پر ہاتھ رکھ کر رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی ذات۔ اس دن جملہ پڑھا تھا نا، میں حزنی مسرمد ہوں۔ آج میں دیکھ رہا تھا 30 سال مولا علی زندہ رہے بی بی پاک کی شہادت کے بعد۔ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نہ کبھی بھی بابا کے سامنے اپنی ماں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ہم کبھی بھی بابا کے سامنے اپنی ماں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ہمارے بابا کی حالت سیدہ طاہرہ کا ذکر سن کے غیر ہو جاتی تھی۔ پہلا دن جو رسول زادی کی شہادت کا تھا نا، جو کیفیت غم کی اس دن تھی، ساری زندگی مولا علی کی یہی کیفیت ہو جاتی تھی، سیدہ کا ذکر۔ وہی جملے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا اما حزنی فسرمدو، یا رسول اللہ یہ وہ غم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ علی جب تک جیے گا زہرا کا عزادار بن کے جیے۔ سیدہ طاہرہ کی معرفت اور بی بی پاک کے تعارف کا جو دن ہے اس کا نام ہے قیامت۔ قیامت کا دن آئے گا، اس راز الہی سے پردہ ہٹے گا۔ سیدہ کے تعارف کا دن قیامت ہے۔ جنتی ناکہ ہوگا، چھٹے امام سے حدیث ہے، جنتی ناکہ ہوگا جس پر سیدہ طاہرہ سوار ہوں، رحمت پروردگار کا سایہ ہوگا، اور اس ناکہ کی مہار جبرائیل نے پکڑی ہوگی۔ کون جبرائیل؟ انبیاء جس کے ہاتھوں کو دیکھا کرتے تھے، کہ جس کے ہاتھ سے صحیفہ ملے، جس کے ہاتھ سے کتاب ملے، سیدہ طاہرہ کے اس ناکہ کی مہار جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، اور بی بی کی سواری جب آئے گی نا میدان محشر میں، جبرائیل پکار کے کہے گا یا اہل معشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اے محشر والو اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ۔ یہ 5ویں امام کی حدیث ہے، انبیاء کے سر جھک جائیں گے، اولیاء کی نگاہیں جھک جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، سر جھک جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کاش
سر کیوں نہ جھک جائیں، آنکھیں کیوں نہ بند ہو جائیں؟ یہ اللہ کا دربار ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے۔ کاش کوئی کوفہ و شام کے دربار و بازار میں ہوتا جو کہہ دیتا ہو کوفہ و شام والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ ہائے قسمت مولا امیر المومنین کی بیٹیوں کی، بدماش لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خطاب اہل محشر کو، محشر میں رسول اللہ بھی تو موجود ہیں، عرض کریں گے پروردگار کیا میرے لیے بھی حکم ہے میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ میرا اللہ میری تو بیٹی ہے فاطمہ۔ ارشاد ہوگا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے میرا محبوب تو وہ کیفیت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ عزادارو حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ امام حسین کا کٹا ہوا سر ہاتھوں، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو گود میں، چند خون آلود کپڑے، یہ سیدہ لے کے اللہ کے حضور پہنچیں گی۔ عزادارو ستون عدل الہی کے قریب جب بی بی پہنچیں گی اس ناکہ سے اتریں گی، ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی پہلا دعویٰ کریں گی یا رب اے میرا بادشاہ، اے عادل بادشاہ، یا عدلحکم بینی و بین من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، بی بی مقدمہ کریں گے میرا اللہ میرا گھر کیوں جلایا گیا، میرا اللہ میری پسلیاں کیوں توڑی گئیں، میرا اللہ میرا موسم کیوں شہید ہوا، میرا اللہ میرا حق کیوں غصب کیا مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ اور دوسرا مقدمہ اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور میرے حسین کے قاتلوں کے درمیان، میرے حسین کا کیا قصور تھا جسے میں نے چکیاں پیس پیس۔ بی بی عرض کریں گی اے میرا پروردگار مجھے میدان محشر میں حسن اور حسین نظر نہیں آتے، میرا اللہ مجھے میرے بیٹے دکھا کی طرح۔ ارشاد ہوگا انظری الی ورائک، اور میری کنیز خاص ذرا جانب پشت نگاہ کر۔ بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی عجیب منظر ہوگا، بغیر سر کے مولا حسین کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا، فشہقت شہقتاً، صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل جائے گی، روایت کہتی ہے غش کر جائے گی زہرا، غش سے افاقہ ہوگا، ارشاد پروردگار ہوگا سلی تعطی، اور میری کنیز خاص فاطمہ مانگ کیا چاہتی ہے تجھے عطا کیا جائے۔ عزادارو سنو گے سیدہ دامن پھیلا دیں گی یا رب شیعتی، میرا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتی میرے شیعوں کو بخش دے، یا رب شیعت والد الحسین میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین کے رونے والوں کو بخش دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب کریم مالک